هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن لو فرضنا جزءا بين جزئين فإما أن يكون الوسط مانعا من تلاقي الطرفين أو لا يكون. لا سبيل إلى الثاني، لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة، وتداخل الجواهر أي دخول بعضها في حيز بعض آخر بحيث يتحدان في الوزن والحجم محال بالبداهة. وأيضا فلا يكون وسطا وطرفا، وقد فرضنا الوسط والطرف، وهذا خلف. فثبت كونه مانعا من تلاقيهما، فما به يلاقي الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقي الطرف الآخر فينقسم. لأن لو فرضنا جزءا بين جزئين، اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں ایک جز کو، یہاں جو جز ہے اس سے جزء الذی لا یتجزا مراد ہے، اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں ایک جزء لا یتجزا کو بین جزئین، دو جزء لا یتجزا کے درمیان، فإما أن يكون الوسط مانعا من تلاقي الطرفين أو لا يكون، تو کہنے پس یا تو بیچ والا جو جز ہوگا دونوں طرف کے جزئین کے ملاقات سے مانع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جو بیچ والا جز ہے وہ دونوں طرف کے جزئین کی ملاقات سے مانع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں لا سبیل الی الثانی، دوسری شک کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی دوسری صورت باطل ہے۔ لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة، وتداخل الجواهر أي دخول بعضها في حيز بعض آخر بحيث يتحدان في الوزن والحجم محال بالبداهة، اس لیے کہ اگر معنی نہ ہو تو اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے اندر تداخل کر جائیں گے، اور جواہر کا آپس میں تداخل کرنا، یعنی ان میں سے یہ جواہر کا تداخل کا مطلب بیان کریں، یعنی ان میں سے بعض کا دوسرے بعض کے حیز میں اس طور پر داخل ہو جانا کہ دونوں حیت اور مقدار میں متحد ہو جائیں، یہ بداہتاً محال ہے۔ وَأَيْضًا فَلَا يَكُونُ وَسَطًا وَطَرَفًا وَقَدْ فَرَضْنَا الْوَسَطَ وَالطَّرَفَ وَهَذَا خَلْفٌ، کہ نیز کوئی جز وسط اور طرف میں نہیں رہے گا اگر اس کو مان لیا جائے تو، حالانکہ ہم نے شروع کے اندر وسط اور طرف کو فرض کیا ہے، اور ایک خلاف مفروض ہے۔ فثبت كونه مانعا من تلاقيهما، فما به يلاقي الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقي الطرف الآخر، کہ پس باقی رہا جزء اوسط کا طرفین کے ملاقات سے مانع ہونا، تو وہ حصہ جس کے ذریعے سے بیچ والا جز طرفین میں سے ایک سے ملاقات کر رہا ہے مغایر ہے اس حصے کے جس کے ذریعے سے وہ دوسری طرف سے ملاقات کر رہا ہے، پس بیچ والا جز منقسم ہو جائے گا۔ لأن لو فرضنا جزءا بین جزئین، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جزء الذی لا یتجزا کی بطلان کی دلیل کو بیان کر رہا ہے، اور یہ دراصل فلاسفہ کی طرف سے بیان کردہ دلیل ہے جس کو مصنف نے یہاں نقل کیا ہے۔ دلیل کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ کسی شے کو باطل کرنے یا ثابت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شے کو باطل کرنا ہو تو اس کے موجود ہونے کی صورت میں سے جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں ان میں سے ہر احتمال کو دلیل سے باطل کر دیا جائے۔ جب ہر احتمال کو باطل کر دیا جائے گا تو اس شے کا وجود ہی باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شے کو ثابت کرنا مقصود ہو تو اس کے خلاف میں جتنے احتمالات ہو سکتے ہوں ہر ایک کو دلیل سے باطل کر دیا جائے تو اس شے کا وجود ثابت ہو جائے گا۔ اب اس کتاب کے اندر میرزی کے اندر آپ دیکھیں گے، یعنی ہدایت الحکمت کے اندر، کہ ماتن زیادہ تر یہی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں کسی شے کو باطل کرنے کے لیے یا کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے۔
اچھا، یہاں مصنف نے دو دلیلیں نقل کی ہیں جزء الذی لا یتجزا کے بطلان کی۔ پہلے دلیل کو دلیل وسط و طرف سے تعبیر کیا جائے گا، اور دوسری دلیل کو دلیل ملتقى کہا جاتا ہے۔ لأن لو فرض سے پہلی دلیل کو بیان کر رہے ہیں جس کو دلیل وسط و طرف کہا جاتا ہے، اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جزء الذی لا یتجزا موجود ہے، کہ اگر جزء الذی لا یتجزا موجود ہو تو ہم تین اجزاء لیں گے، تین اجزاء ہیں، تین ایسے اجزاء کو لیں گے جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جزء الذی لا یتجزا، ہم تین جزء الذی لا یتجزا کو لیں گے اور ایک جز کو دو جزوں کے درمیان رکھیں گے۔ تو اس صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو بیچ والا جو جز ہے جزء الذی لا یتجزا دونوں طرفین کے ملاقات سے مانع ہوگا یا مانع نہیں ہوگا، یعنی جو بیچ والا جزء الذی لا یتجزا ہے وہ بیچ میں ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر کے دونوں جزئین میں سے کسی ایک سے ملاقات کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یہ دونوں احتمال باطل ہیں، لہذا جزء الذی لا یتجزا کا موجود ہونا ہی باطل ہے۔ اب جو دونوں احتمال ہیں ان میں سے ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں۔ جو دوسرا احتمال تھا وہ اس لیے باطل ہے کہ اگر جزء متوسط طرفین کے ملاقات سے مانع نہیں ہے تو اس صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تداخل جواہر لازم آئے گا، یعنی طرف اول میں جو جز ہے وہ جزء متوسط کے اندر داخل اور پیوست ہو کر جزء واحد کی طرح بن جائے گا، جزء واحد کی طرح بن کر طرف آخر سے مل جائے گا، کیونکہ بغیر اس طرح تداخل کے طرفین کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اور آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ جواہر کے اندر تداخل محال ہے، اور جو محال کو مستلزم ہے وہ بھی محال ہوتا ہے، لہذا جزء متوسط کا تلاقی طرفین سے مانع ہونا بھی باطل اور محال ہے۔ اچھا، تداخل جواہر کسے کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی مصنف نے کہ تداخل جواہر کا مطلب ہے کہ ایک جوہر دوسرے جوہر کے اندر اس طرح داخل ہو جائے کہ دونوں وضع میں، وضع کی وضاحت پہلے چکی یعنی اشارہ حسیہ میں، دونوں وضع میں اور مقدار میں متحد ہو جائے، یعنی دونوں جوہروں کی طرف ایک ساتھ اشارہ ہوتا ہو اور دونوں کے مجموعے کی مقدار ایک ہو، اور اس طرح کا تداخل جواہر کے اندر بداہتاً محال ہے۔ بہرکیف پہلی خرابی تو یہ تھی۔ دوسری خرابی غیر مانع عن التلاقی کی صورت میں یہ ہے کہ اس صورت میں جس جز کو وسط میں فرض کیا تھا وہ وسط میں نہیں رہا، اور جس کو ہم نے طرف میں کنارے میں فرض کیا تھا وہ کنارے میں نہیں رہا، کیونکہ جب ایک جز دوسرے جز میں داخل ہو کر دونوں ایک ہو گئے تو اجزاء اب تین کے بجائے دو ہو گئے، اور وسط و طرف کا تحقق تین ہونے کی صورت میں ہوتا ہے نہ کہ دو ہونے کی صورت میں، بس خلاف مفروض لازم آئے گا۔ اس طرح جو دوسرا احتمال تھا وہ تو باطل ہو گیا۔ اب سماعی علاقی سے پہلے احتمال کو باطل کر رہے ہیں۔ اس سے خلاصہ یہ ہے کہ اگر جزء متوسط طرفین کی ملاقات سے مانع ہے، یعنی دونوں طرفین کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے، تو اس جزء متوسط کا منقسم اور متجزی ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ یہ دونوں کے ملنے سے مانع اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس حصے کے اس جز کے دو حصے ہوں، ایک حصہ ایک طرف کے جز سے ملا ہوا ہو اور دوسرا حصہ دوسرے طرف کے جز سے ملا ہوا ہو، اور جو حصہ ایک طرف سے ملا ہوا ہے وہ مغایر ہوگا اس حصے کے جو طرف آخر سے ملا ہوا ہے، لہذا جزء متوسط میں دو متغیر حصے پائے گئے اور یہ دو حصوں پر منقسم اور متجزی ہو گیا، حالانکہ ہم نے پہلے فرض کیا تھا کہ یہ یہ جزء لا یتجزا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو صرف جزء متوسط نہیں بلکہ تینوں اجزاء کا انقسام لازم آتا ہے۔